الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ چند سوالات میرے سامنے آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمے 6 ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمے 2 ہوتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ سوال سمجھ لیا آپ نے؟ کلمے 6 ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 2 ہوتے ہیں، وضاحت کر دیں۔ اصل میں کلمات اسلام میں ذکر و اذکار کے کلمات ہزاروں کی تعداد میں، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو صحیح بخاری شریف کی آخری جو حدیث ہے بڑی مشہور و معروف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، خفیف ہیں، آسان ہیں، ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہوتی، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، انسان بڑی آسانی سے ان کلمات کو ادا کر لیتا ہے۔ لیکن اتنے آسان اور اتنے خفیف ہونے کے باوجود، یعنی خفیف علی اللسان ہونے کے باوجود، زبان پر آسان ہونے کے باوجود بھی میزان پر بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو یہ دونوں کلمات بہت پسند ہیں۔ ان میں سے ایک کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ تو کلمات ایسے بہت سارے ہیں۔ سبحان اللہ ایک کلمہ ہے، الحمدللہ ایک کلمہ ہے، اللہ اکبر ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک کلمہ ہے۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں کلمات قرآن مجید میں، احادیث میں ذکر و اذکار کے ملتے ہیں۔ اب یہ جو 6 کلمے ہمارے معروف ہیں کہ پہلا کلمہ طیب، اور دوسرا کلمہ شہادتین، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، 5واں کلمہ رد کفر، 6واں کلمہ استغفار، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، مقرر کردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی بنیاد کس چیز پر ہے؟ شہادتین پر، شہادت لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وان محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمات، اسی طرح دوسرا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ تیسرا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے وہ صلاۃ التسبیح کی جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تو ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ملا دیا ولا حول ولا قوت الا باللہ، شاید آگے بھی کچھ ملا دیا ہو کیونکہ میں نے بھی بچپن میں ہی یاد کیے تھے، تو جب 6 کلموں کا ایک تصور ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ جو 6 کلمے یہ لوگوں کے نمبر دیے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ان میں سے بعض کلمات، جیسے چوتھا کلمہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، وہ بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے، بڑی فضیلت بھی ہے اس کی، بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ اب اس کو 4 نمبر انہوں نے دے دیا ہے۔ بعض نے جو ہے وہ چوتھا کلمہ بنایا سید الاستغفار کو، سید الاستغفار پڑھتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ پوری دعا، اس کو چوتھا کلمہ بنایا ہوا ہے۔ یہ اپنی طرف سے نمبر دیے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اسلام قبول کرنے کے لیے جو شہادتین کی اہمیت ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ سوال کا جواب ہو گیا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو مصحف ملتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہے کہ بعض مصحف میں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے پہلے آخری کی 2 صورتیں ہیں، ان سے پہلے لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ الناس مکیہ، بعض میں لکھا ہوتا ہے سورۃ الفلق مدنیہ اور سورۃ الناس مکیہ۔ تو یہ دونوں صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہے، مدینے میں اس کی وضاحت کرنے یا کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اصل میں جو صورتوں کے نام ہیں حدیث میں، اس صورت کا نام قل اعوذ برب الفلق ملتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلام لائے تھے، یہ بعد کے صحابہ میں سے، مکے میں مسلم نہیں تھے یہ، انہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔
تو یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یرا مثلہن قط، فرمایا کہ کچھ آیات مجھ پر نازل ہوئی ہیں رات، اس طرح کی کوئی اور آیات قرآن مجید میں نہیں پائی جاتی۔ پھر آپ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی صورتیں۔ اب یہ جو مصحف میں لکھا ہوتا ہے مکی یا مدنی، یہ بعد کے لوگوں نے لکھا ہے اپنی اپنی معلومات کے مطابق، چونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے مفسرین کا۔ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو جن کا یہ قول ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی، انہوں نے مصحف میں اس صورت کے بعد اپنے طور پر یہ معلومات لکھ دی کہ جی یہ مدنی صورت ہے۔ اور جن کا یہ خیال ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، انہوں نے اپنے خیال کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق سورت کے نام کے آگے مکیہ لکھ دی ہے۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، لیکن جو راجح بات ہے، صحیح مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، یہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اب مدنی مکی کیوں لکھا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ معلومات ہوتی ہیں اس صورت کے بارے میں، خاص طور پر یعنی ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، یہ دلائل سے غور کیا جاتا ہے، مختلف صورتوں کے مضامین سے یا دلائل سے یا آیات احادیث ان کے بارے میں موجود ہوتی ہیں کہ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی تھی یا مدنی نازل ہوئی تھی، تو ان صورتوں کے بارے میں اختلاف، اس لیے یہ لکھا ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے جو روایت ہے سنن کی کتابوں میں، ابو داؤد میں یا ترمذی وغیرہ میں، وہ تو ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ پہلے حسن کہا تھا، بعد میں تفصیل سے اس پر کلام کیا اور اپنے اس تحقیق سے رجوع کر کے اسے ضعیف قرار دیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ماضی قریب میں لوگ ہیں۔ البتہ یہ ایک اتفاقی عمل ہے، یہ ایک اتفاقی عمل ہے، یعنی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل اسلام رہتے ہیں وہاں یہ عمل رائج ہے، اجماع ہے سب کا، آثار بھی ملتے ہیں تابعین سے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے، نومولود بچہ، نیا پیدائشی بچہ، جو نیا پیدا ہوا بچہ ہے، اس کے کان میں اذان دینا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اصل موجود ہے۔ اگر کوئی یہ عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تمام کا اتفاق ہے اس پر۔ جو بدعات ہوتی ہیں وہ چند علاقوں تک محدود ہوتی ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتی، ہر طرف نہیں ہوتی، تابعین کے آثار بھی ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام زمین پر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، افریقہ میں، ایشیا میں، عرب میں، جہاں کہیں بھی مسلم رہتے ہیں، شروع سے ہی یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے، اس لیے بچے کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ ایک مقام پر جمع فرما دے گا جسے مقام ارواح کہا جاتا ہے۔ کیا دنیا میں آنے سے پہلے تمام انسانوں کی روح بھی اسی مقام ارواح میں ہوتی ہے؟ دیکھیں، سوال روح کے بارے میں کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد، اس سوال میں یہ لکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد تمام روحوں کو، تمام ارواح کو، روحوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی تمام ارواح ایک جگہ تھی۔ جہاں تک روح کا تعلق ہے، قرآن مجید میں بڑا واضح ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، یہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم میں سے نہیں دیا گیا مگر بہت ہی تھوڑا۔ جب روح کی بات آئی تو بتایا گیا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، پورا نہیں۔ اس بات کا ذکر تو حدیث میں ملتا ہے، مسند احمد میں ہے،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کی تمام ارواح کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان سے ایک عہد لیا تھا، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ اس کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن یہ جو سوال میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد بھی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں سورۃ الفجر کی آخری جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کے پاس لوٹ جا اس طرح سے کہ تو اللہ سے راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جو نفس مطمئنہ ہے، ایمان پر اطمینان ہوا جسے مومن روح ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس کو اللہ کیا حکم دے گا کہ وہ کہاں داخل ہو جائے؟ جنت میں داخل ہو جائے، اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین بھی آپ بڑی کثرت سے پڑھتے ہوں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے ہی رکوع میں دو انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو رسول بھیجے، پھر تیسرا رسول بھیجا، لیکن قوم کے لوگ ماننے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، دور سے ایک شخص چل کر آیا، شہر کے بڑے دور کنارے سے ایک بندہ چل کر آیا اور اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں رسولوں کی بات مانو، تم رسول کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ تم سے کوئی اجر تو طلب نہیں کر رہے، ان کی پیروی کرو۔ اور پھر آگے 23واں پارہ شروع ہو جاتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کہا قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، اس سے کہا جائے گا، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جائے، اس سے کہا گیا یعنی اس کی موت کے بعد کئی معاملہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں جب داخل ہوا، وہ روح جنت میں داخل ہوئی اس شخص کی، تو اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کیسے میرے رب نے مجھے بخش دیا اور کیسے میرے رب نے مجھے جو ہے وہ عزت دار لوگوں میں، معزز لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا۔ کاش کہ میری قوم کے لوگ جانتے۔ ان دو آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں، ایمان والوں کی روحیں جنت میں چلی جاتی ہیں۔ واضح بالکل۔ اب کفار کی مثال لیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر سورۃ النوح میں، سورہ نوح کی آیت ہے 25 نمبر کی آیت ہے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ قوم نوح کے بارے میں ہے کہ اپنے خطاؤں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کوتاہیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے وہ جو ہے جہنم میں داخل ہو گئے، پہلے غرق کیے گئے، اغرقوا سمندر میں غرق کیے گئے، فادخلوا نارا اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ کہاں ڈال دیے گئے؟ آگ میں۔ اور پھر اسی طرح سورۃ التحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی مثال بیان کی، جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال۔ وضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو خواتین کی مثال بیان کی، ایک سیدنا نوح علیہ السلام کی زوجہ اور ایک سیدنا لوط علیہ السلام کی زوجہ۔ ان دونوں کی بیویوں کا تذکرہ کیا کہ یہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ من عبادنا صالحین کے میرے نیک بندوں میں سے دو بندوں کی بیویاں تھیں، دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ دونوں نیک بندے جو ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ جب ان کا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ تم دونوں کی دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ پہلے شریعتوں میں خیانت سے مراد یہاں پر نعوذ باللہ عزت کے معاملے میں خیانت نہیں ہے، ایمان کے معاملے میں خیانت ہے، چونکہ انبیاء کی تمام انبیاء علیہ السلام کی بیویاں پاک دامن ہوتی ہیں،
اس زمانے میں پہلے جو ہے ان انبیاء علیہ السلام کے دور میں ان کی شریعتوں میں اس چیز پر پابندی نہیں تھی کہ کافر عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے. البتہ ہماری شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، یعنی جو کافر عورتیں ان کے نکاح کو باقی نہ رکھنا اس شریعت میں منع ہے. تو بعض لوگ مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کی بیوی بھی کافرہ ہو سکتی ہے، پہلے نبیوں کی ہو سکتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ قانون بن چکا تھا نا کہ اللہ کی طرف سے کہ کافر عورتوں کو نکاح میں باقی نہیں رکھنا ہے، ان کے عقد نکاح کو قائم نہیں رکھنا، بلکہ ان کے ساتھ نکاح کا تعلق ختم کر دینا ہے کفار کے ساتھ. تو بہرحال یہ دونوں جہنم میں گئی. اب ان دونوں جو 4 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جب فوت ہو جاتے ہیں، وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی روحوں کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ملتا ہے، اور جو گنہگار لوگ ہیں، جو کفار لوگ ہیں، وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحوں کو آگ میں جانے کا حکم ملتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اور اس جگہ کا نام عالم ارواح ہے، یہ بات کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے. یہ بات کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ جنتی لوگوں کی روحیں جنت میں چلی جاتی ہیں اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں. یہ صحیح بات قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے. اس طرح احادیث میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے. اسی پرچے پر دوسرا سوال لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ کیا ان میں شرک کرنے والے بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیں یہ لوگ کون ہوں گے. پہلے سوال تو یہ کہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون، جو کسی سے دم نہیں کروائیں گے، کسی سے دم طلب نہیں کریں گے کہ مجھے دم کر دو، اور بدشگونی نہیں لیں گے. ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ بدشگونی نہیں لیں گے. نحوست لینا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ نحوست لیتے ہیں کہ بھئی کوا بولا تو ایسا ہو جائے گا، راستے میں جاتے ہوئے کالی بلی آ گئی تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کی شکل دیکھ لی تو یہ ہو گیا. تو یہ نحوست لینا، بدشگونی لینا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہ ایسے لوگ ہوں گے جو نحوست بھی نہیں لیں گے اور اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوں گے. ان کا توکل، ان کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر، توکل کے ایک اعلیٰ معیار پر ہوں گے یہ. اب دوسرا سوال اسی حدیث کے بارے میں، کیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک کرنے والے ہیں؟ کیا شرک کرنے والے بھی ان میں شامل ہوں گے؟ تو دیکھیں شرک کرنے والے ان میں قطعاً بھی شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ لوگ تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور شرک کرنے والوں کے بارے میں رب کریم نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا. سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی. حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ جہنم ہے اس کا ٹھکانہ. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو جو شرک کرنے والے جتنی بھی فضائل ہیں احادیث میں، آیات میں، کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت ہو، جتنے بھی فضائل ہیں، یہ سارے کے سارے فضائل انہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جو شرک نہ کرتے ہو، کیونکہ اس کا استثناء حدیث میں موجود ہے. کئی حدیث ہیں، میں آپ کو بس صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں. کتاب الایمان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی دعوۃ مستجابہ، ہر نبی کی ایک قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ضمانت دیتا ہے کہ آپ جب بھی، ویسے تو کئی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن یہ ایک مخصوص دعا کہ جب بھی آپ مانگیں کہ اس خاص دعا کو قبول کر لی جائے گی. فتعجل کل نبی دعوتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو یہ دعا کا اختیار دیا. تمام انبیاء نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی. فإن اختبأت دعوتی، میں نے اپنی اس دعا کو سنبھال کر رکھا ہے، شفاعۃ لامتی، اپنی امت کی سفارش کے لیے. پھر آگے جو اپنے جملہ ارشاد فرمائے کہ فَهِيَ نَائِلَةٌ ان شاء اللہ من مات من امتی ولم یشرک باللہ شیئا، یہ میری سفارش میرے امت میں سے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی سوائے جو اس حال میں مرا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، جو اس حال میں جس کی موت واقع ہوئی ہو کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. تو یہ اس قسم کے جتنے بھی فضائل ہیں، یہ فضائل مشروط ہیں اس بات کے ساتھ
کہ شرک نہ ہو۔ دیکھیں قرآن مجید کی بڑی واضح آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کے جو گناہ چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ ایک سوال رہتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے فضیلۃ الشیخ ابراہیم بھٹی صاحب تشریف لائیں گے، وہی آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم، اقول قولی ھذا استغفر